السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 111 سے 115 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے گا تو اس کا گناہ، اس کی کمائی اس کے اپنے نفس کے خلاف ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو برا کرے گا، کوئی برے عمل یا اپنی جان پر ظلم، پھر اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں لگایا جائے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی بھی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ہمارے رب کا علم، اس کی حکمت، اس کا عدل، اس کی رحمت اس چیز کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ پر کسی دوسرے کو پکڑ لے۔ اللہ نے فرمایا وَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا تم کو، کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو، کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں ہے ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے، کیونکہ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا صبح اس کے دروازے پہ اس کا گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوتا۔ کتنی بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ اگر کوئی رات کو جھوٹ بولے، کوئی چوری کرتا ہے، کچھ برا کرتا ہے، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا دنیا پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر یہ احسانی کی کہ اس نے ان کے گناہوں کو چھپا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اب چھپے ہوئے گناہ پر بھی کوئی یہ سمجھے کہ میرے گناہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے، میرے گناہوں کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، میں نے تو ایسی اسمارٹنیس سے غلطی کی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کتنے قتل ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہمارے قتل پولیس کی نظر میں نہیں آ سکیں گے، ہم نے ایسی پلاننگ سے کیے، کتنے ڈاکے ڈال کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا نہیں پتہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن اللہ دکھا دے گا ہر ایک کو اس کا کیا ہوا، اور وہ سورہ کہف میں آتا ہے، کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہے یہ مال نامہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹا بڑا چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی گناہ کرے، غلطی کرے، یا یعنی خطا کرے، غلطی سے ہو جائے، او اسمن، یا جان بوجھ کے کرے، پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے۔ کتنا بڑا گناہ، جو ابھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بنو ابیرک کے قبیلے والے اور وہ خود منافق شخص ایک یہودی کے سر پہ گناہ اس لیے تھوپ رہا تھا کہ یہ یہودی ہے، یہ پکڑا جائے گا اور میری جان بچ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا جو غلطی کرے یا گناہ کرے جان بوجھ کر، پھر رمی کرنا، جیسے کنکریاں پھینکنا ہوتا ہے جو ہم جمرات پہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہت بڑا الزام اٹھایا، اپنے سر پہ اس کا بہت بڑا بوجھ لیا اور واضح گناہ کیا۔ اور ہم نے سورہ نور میں ہم پڑھیں گے کہ بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگا دینے کا گناہ جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو مومن بے خبر بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی گئی۔
ان کی گواہی کبھی نہیں قبول ہوگی، ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اگر انسان، یہ بہت دفعہ یہ ہوتا بھی ہے جو عدالتوں میں، کہ پیسہ دے کر کسی بے گناہ کی جان پھنسا دی جاتی اور اپنی جان بچا لی جاتی۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سب کو پتہ ہے کہ ایک عورت نے چوری کی اور وہ لوگ آ گئے تھے کہ اس کی سفارش سے جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی جگہ فاطمہ بھی چوری کرتی، میری اپنی بیٹی، میں اسے بھی نہ چھوڑتا۔ تو کوئی بھی یہ چاہے کہ میں غلطی کروں اور میرا الزام کسی اور پہ لگا کے میں خود بری ہو جاؤں، اور یہ گھروں کے لیول پہ بھی ہوتا ہے، عدالتوں کے لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور پھر خود کو بری کر لیتے ہیں، کچھ اپنی چلاکی سے، کچھ اپنی پاور سے، اور کچھ اپنے پیسے سے۔ تو یہ دنیا ہے۔ پیچھے میں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میرے پاس تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو، کوئی اپنی چرب زبانی سے یا بہت زیادہ باتیں بنانے سے میرے سامنے خود کو سچا ثابت کر لیتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ یاد رکھو وہ فیصلہ آگ کا ٹکڑا ہے، وہ زمین کا اگر ٹکڑا ہے تو وہ بھی آگ بن کے، توق بن کے اس کے گلے میں پڑ جائے گی، اور اگر کوئی اور اس نے آسانی لے لی ہے تو وہ آگ کا ٹکڑا لیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں سے تو ایک گروہ نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے بھٹکا دے، تجھ سے غلط فیصلہ کروا لے میرے نبی۔ تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوئیں، اس کی برکتیں، اس کا فضل ہوا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یاد رکھو یہ تمہیں کبھی نہیں بھٹکا سکیں گے، تمہارے پیچھے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، ہاں خود کو ضرور بھٹکنے والوں میں کر لیں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، تجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ ہے نا تجھے لوگوں سے بچانے والا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی نے اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو جانتا ہی نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تجھ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے نبی۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، تجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ یہ کتاب تجھے ملے گی، تو ایک بھولا بھالا انسان غور و فکر ہی کرتا رہتا تھا، تجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، سب میرا فضل ہے تجھ پر۔ تو اللہ کے اس فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حکمت سے، اور اگر لوگ تمہیں غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہا، ورنہ ان لوگوں کی پلاننگ ایسی تھی کہ وہ چاہتے تھے اسلام کو اور نبی کو بدنام کر سکیں، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اسے کیا پرواہ ہے کسی دوسرے کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ تو سرگوشی کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی بھی 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ 5 ہوتے، الا سادسہم، لیکن وہ چھٹا ہوتا ہے، اس سے کم ہوں یا زیادہ۔ سرگوشی عموماً انسان غلط باتوں کی کرتا ہے، اور یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، اس سے منع کیا گیا کہ مجلس میں لوگ بیٹھیں اور کوئی 2 لوگ آپس میں باتیں کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی کا کام تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، انہیں لگے کہ ہماری کوئی بات کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سامنے محفل میں بیٹھے کسی کی طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے، یہ ساری چیزیں غلط میں آتی ہیں۔ کسی بھی انسان کو اپنی کسی بات سے، رویے سے، اشارے سے، اور کسی بھی
ایکسپریشن سے تکلیف دینا منع ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ایک وجہ ہو سکتی ہے من امر بصدقۃ، جو حکم دے اچھی بات کا، نیکی کا، بھلائی کا۔ سرگوشی بھی گفتگو کی ایک قسم ہے نا، جیسی گفتگو ویسا اجر، اچھی بات کرو گے اجر ملے گا، بری بات کرو گے گناہ ہوگا۔ لیکن میجورٹی جو سرگوشی اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشیوں کی میجورٹی میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی اچھی بات کا حکم دے تو ٹھیک ہے، یا پھر لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو نماز روزے اور ہر چیز سے بڑھ کر اجر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ نہ پڑھیں اور صرف یہ بات کریں، وہ تو فرائض ہیں، ان کو تو کسی صورت میں چھوڑنا ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر آپ نے فرمایا اصلاح لوگوں کے درمیان، آپس کا فساد آپ نے فرمایا نیکیوں کو ختم کر دیتا، مونڈ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو ایوب سے کہ میں تجھے ایک تجارت بتاؤں، لوگ جب جھگڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کرا دینا، سب ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہوں تو انہیں ملا دینا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں جو رب کی رضامندی کے لیے خلوص اور نیک نیتی سے کرے وہ اجر عظیم پائے گا۔ تو کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ رہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ میرا مرن جین ختم، میرے مرے کا منہ نہ دیکھیں، اور اس طرح کی باتیں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، یا میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں صلح کے لیے، یا میاں بیوی کے درمیان جو صلح کراتا ہے اور تھوڑی بہت جھوٹ کی آمیزش کرتا ہے تاکہ صلح ہو جائے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی صلح اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کسی بھی صورت میں جھوٹ کو پسندیدہ نہیں کیا گیا، لیکن فرمایا وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اچھی بات پھیلاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے مسلمان جڑ کے رہیں۔ تو یہ چیز اس کے لیے صرف سرگوشی جائز ہے۔ اس سے باقی کسی بھی کام کے لیے، چاہے ہاں کبھی ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری بات ہو کرنی ہو، کوئی کسی کے بارے میں نہ ہو تو مجبوری ہو محفل میں شور سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بات اشارتاً یا کیسے کہی جا سکتی۔ ہر ایک چیز کا اجر اور جو گناہ ہے وہ اس کی نیت کے حساب سے ہے نا۔ تو اللہ فرماتے جو ایسا لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی اصلاح کرائے لوگوں کے درمیان، اچھائی کو پھیلائے، نیکی کا حکم دے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ پھر فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے آنے کے بعد، اور مومنوں کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہے گا۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں جگہ گئے اور ہماری تو دعا قبول ہو گئی، فلاں جگہ ہم نے دھاگا باندھا، فلاں جگہ ہم نے چڑھاوا چڑھایا تو ہمارا کام ہو گیا۔ تو سمجھ لینا کہ نولی ما تولی، جدھر سے کسی کو لگن ہو جاتی ہے، جدھر کو جانا چاہتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنی بہترین چیز ہدایت ان کی جھولی میں ڈالیں جو لینا نہیں چاہتے۔ تو جدھر کوئی جانا چاہتا ہے اسے پھر وہی بات اچھی اور قابل عمل محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس راستے پہ جانا اس کو ایزی لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا راستہ سب سے ایزی راستہ ہے، نہ کہیں جانا پڑتا ہے، نہ کوئی سفر کرنا پڑتا ہے، نہ اسپیشل کوئی حلیہ بنانا پڑتا ہے، نہ کوئی چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں بات کرنے سے پہلے، بلکہ جہاں چاہیں جہاں بیٹھے ہوں، جس حالت میں ہوں، دن ہو رات ہو، غریب ہو امیر ہو، اکیلے ہوں لوگوں میں ہوں، کہیں بھی ایک سیکنڈ میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے۔ اس سے بہترین خالق اور مالک کیا ہوگا کوئی؟ اس سے بہترین کوئی حاجت روا اور مشکل کشا کیا ہوگا جو ہمیں ہم سے زیادہ جانے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1000 در بندہ چھوڑ سکتا ہے جب وہ ایک در کا بن جائے، کیونکہ کسی در سے کچھ مل ہی نہیں نہ سکتا۔ یہ سب ہماری سوچ ہوتی ہے، اور شیطان ہماری سوچ کو مضبوط اور بڑا کرتا رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، اگر اس راستے سے اسے توکل ہو گیا، یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، پھر تو میرا کام بن جائے گا۔ جیسے لوگ بی پی کے لیے کڑا پہنتے ہیں یا کوئی نگ پہنتے ہیں اپنی قسمت بنانے کے لیے، تو نولی ہی ما تولی، جہاں کوئی جانا چاہے گا اللہ ادھر موڑ دے گا۔ اور کسی کلر کو حرام کر لیتے ہیں، کسی جگہ کو حرام کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جو بھی انسان کرنا چاہے، کیونکہ وہ جبت کو فالو کرتا ہے نا، طاغوت کو فالو کرتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور شیطان یہاں تو خوش ہوتا ہی ہے، کیونکہ وہ تو سب کو اپنے ساتھ آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی تو ذلیل ہونے والے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی عزت پا بھی گیا کسی کے پیچھے، تو آخرت میں وہ تو ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ اس نے نبی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ جس نے بھی مومنوں کا، صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، قرآن کا راستہ چھوڑا اور کسی اور چیز کو اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنا کے اس کے مطابق بات کی، اپنی لاجک، اپنی سوچ کو صحیح جانا، اپنی غلطی پر مطمئن ہو گیا، اور صحابہ کے طریقے کے بعد اپنی سوچ پر چلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کو فالو نہ کرنے والا، کسی اور جگہ سے اپنا بھروسہ لگا دینے والا، نولیہ ما تولی، جدھر جائے گا وہیں سے پائے گا پھر۔ لیکن اینڈ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اللہ پھر اسے آگ میں داخل کریں گے، اور دیکھیں کتنا برا ٹھکانہ۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ تو سب صراط مستقیم نہیں ہیں۔ صراط مستقیم کی ہم دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جانا کہیں اور چاہیں۔ اللہ نے تو ساتھ ہی فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی طرف آؤ، کوئی شک نہیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ ڈھونڈو گے، کسی راستے کی طرف نکلو گے، اصل منزل کو بھول جاؤ گے۔ ہم بھول کر بھی بڑے خوش رہتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے دل کو سیٹسفیکشن ہو۔ ہم کرنا جو کچھ نہیں چاہتے، اور وہاں کچھ اتنا کرنا نہیں پڑتا نا، بس بکرا دیا، چڑھاوا چڑھایا، چادر چڑھائی، پیسے کچھ صدقہ دیا، اور بس کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اٹھ کے کہتا تھوڑی ہے یہ کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کرو تو۔ ہمارا اپنا من جو کہتا ہے، ہمارا ذہن جو سوچتا ہے، اسی کے مطابق ہم خوش ہو کے کام کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو ہم دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں سب کچھ کرنے والے آخرت میں اللہ کے پاس جا کر وہی سارے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ یہاں ہم کسی سے بحث نہیں کر سکتے، نہ کسی کو زبردستی ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من انیب، اللہ چن تو جسے چاہے لیتا ہے، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو انابت رکھتا ہو، جو رجوع کرے۔ تو جو غیر اللہ سے کچھ لینا چاہے، اللہ اس کو وہاں سے دے دیں گے۔ دینے والا رب ہی ہے، اس کا یقین وہیں پکا ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے اللہ کی مدد نہیں نہ رہتی، شیطان ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان ادھر ہی لگانا چاہتا ہے جہاں اس کی اپنی خوشی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔